آپ ایک اچھا آرگومنٹ کر کے پھر آپ سلپری سلوپ پہ چلے جاتے ہیں نا، پی ایم ایل کیو پہ جاتے ہیں سلپری سلوپ پہ. میں صرف ایک بات کرتا ہوں طلعت صاحب، مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا ساری زندگی ملتا رہا، اب وہاں سے سہارا نہیں مل رہا، تو اب آپ نے شاید کوشش کی. جی بات یہ ہے کہ ہم تو پیدائشی طور پہ غدار ہیں. اے این پی تو ہمیشہ ان پہ تو یہی ہمیشہ ہمارے پہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان ہمیں غدار کہا جاتا رہا ہے، ہر دور میں کہا گیا. بھٹو صاحب کے دور میں بھی کہا گیا، ہم پہ پابندی لگی. میں کہنے والا تھا ویسے، لیکن آج کل آپ الائز ہیں. وائی ناٹ، میں حقیقت کو کون چھپا سکتا ہے، حقیقت کو کیسے چھپا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انسان، میاں صاحب کے دور میں ہمارا میاں صاحب کے ساتھ بھی کولیشن ہوئی تھی، لیکن وہ ان کی کمٹمنٹ کو آنر نہیں کر سکے، ہم چھوڑ گئے ان کو، اور چھوڑا تو پھر ہم پیپل پارٹی سے اتحاد ہوا. تو ایک جو چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں اس کو ایک بڑی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو شروع سے ہی غدار تھے، لیکن اس غداری کے عالم میں ہماری غداری صرف یہی تھی کہ ہم پختونخوا مانگتے تھے. خیبر پختونخوا کرا جائے، کیا ہو گیا اب؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ کوئی آئی ہے قیامت؟ کوئی قیامت نہیں آئی. تو پھر نام بدلا ہے. نہیں، کوئی قیامت نہیں. یہ سب سے بڑا قصور رہا نا، واقعی سچی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ، لیکن دیکھیں نا، آپ کو جو مل گیا وہ اپنی جگہ پر بڑی اچھی بات، ماشاء اللہ کی بھرپور مخالفت. بڑی اچھی بات آپ نے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جو 3 سال ماشاء اللہ کے دور میں اور اس کے بعد بھی میں سینیٹر تھا، اور میں واحد شخص تھا کہ ان کی اکنامک پالیسی کے خلاف بولتا تھا، فائنانس منسٹر. لیکن مجھے عمومی جملہ یہاں پہ کہنے دے کہ مارشل لا کے مخالف یا اس کے حق میں ہم نے تمام سیاستدان کو دیکھا ہے، عمومی طور پر، عمومی جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی غریب نہیں ہوا سیاسی طور پر مارشل لا کے حق میں اور مخالفت. غریب نہیں ہوا، جانے گئی ہیں لوگوں کی، لیکن کوئی سیاستدان غریب نہیں ہوا. لوگ فلرش بھی بڑے کیے ہیں مارشل لا کے ادوار کے اندر، بٹ لیونگ دیٹ ڈیبیٹڈ سائڈ. یہ جو باتیں کر رہے ہیں، نمبرز ان کے پاس ہیں، آرگومنٹ ان کا تگڑا ہے. غریب سے کیا مراد ہے آپ؟ غریب سے مراد یہ ہے کہ کسی نے سیاسی طور پر بہت زیادہ لوز نہیں کیا، دفاع کر کے. صاحب یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ عوام کی نظروں میں عوام کے لیے اپنی جانوں کے اور اپنے کارکنوں کے نظرانے دے کے اپنے خون بہا کے وہ بچے، اس کو ہیڈ کون کر رہا تھا؟ 1 یونٹ کے خلاف ہیڈ کون کر رہا تھا؟ 1 یونٹ میں آپ کو کہتا ہوں نا، ایک ہی تو بھول گیا ہے بابر. 1 یونٹ کے خلاف ہمارے خان عبدالغفار خان کے ساتھ اس وقت میں 5000 آدمی جیل میں گئے تھے، اور میں 17 جنازے نکلے تھے. قربانی ہم لوگوں نے دی ہے. 1 یونٹ ٹوٹا ہیڈ جو کہا تھا، وہی میں بتا رہا ہوں کہ اس کو غدار کو جو جیل میں پڑا تھا ایبٹ آباد سے اٹھا کے لائے اور اس کو بنایا چیف منسٹر ڈاکٹر خان صاحب کو، کہ اس کے تھرو شاید ڈاکٹر خان اور پھر 13 مہینے کے بعد اس کا جنازہ پختونخوا واپس بھیجا گیا. آپ یہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے 3 جنازے، میں کہتا ہوں 14 جنازہ کیوں بولتے ہیں؟ کم بیک ٹو دس. چوتھا جنازہ کیوں بولتے ہیں؟ حالات موافق نہیں ہیں کسی ایسی تبدیلی کی بات کرنے کی جس کا تعلق پارلیمان کی دائرہ کار سے باہر ہو. پارلیمان کے اندر آ جائے تو ٹھیک ہے، پارلیمان کے باہر نہیں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس ملک کے اندر غیر جمہوری تبدیلی، غیر آئینی تبدیلی کی حمایت نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں اس پہ اکراس دا بورڈ کنسنسس ہے. میں یہ ایک جملے میں ان کی جو انہوں نے ریمنڈ ڈیوس پہ بات کی تھی، صوبائی عدالت ہے، وہ واضح کر دوں، عدالتیں کوئی صوبائی نہیں ہے، وہ ہائی کورٹس کے انڈر ہوتی ہیں. اور جیسے NICL کیس کے اندر ہوا ہے کہ جب پروسیکیوشن ختم کر دے عدالت کے سامنے سے اپنا مقدمہ، جب آپ حاوی ہو جائیں جو لواحقین ہیں اور لواحقین سیٹلمنٹ کر لیں عدالت کے سامنے جا کے، یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے معاف کیا، تو عدالت کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں کہ وہ خود سے سزا دے. اور جب عدالت کسی کو چھوڑ دے، صوبائی حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکے. اور یہ بات جب DG ISI نے پارلیمنٹ کے اندر کہہ دی کہ صدر اور وزیر اعظم کے کہنے پہ ہم نے ریمنڈ ڈیوس کی جو رہائی ہے اس کو مینج کیا، تو اس کے بعد کوئی اور مزید صفائی کی ضرورت نہیں. NICL میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی تھی اور یہاں پہ پروسیکیوشن پنجاب کی تھی، فیڈرل نہیں تھی. میں تو پہلے کہا کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں. اب گزارش یہ ہے کہ یہ سے ایک لمبی بحث ہم کر سکتے ہیں، شکوہ جواب شکوہ، آپ نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، 2 سال پہلے یہ ہوا، 10 سال پہلے یہ ہوا. آج میرے جو سوال ہیں وہ بڑے سمپل ہیں. کیوں آج پاکستان سے پہلی دفعہ تاریخ میں انویسٹمنٹس جو ہیں سکڑ رہی ہیں؟ کیوں پاکستان میں آج پہلی دفعہ ملٹی نیشنلز پاکستان سے نکل رہی ہیں؟ پاکستان کا اپنا سرمایہ کار جا رہا ہے. کیوں پاکستان مسلسل 4 سالوں سے ڈبل ڈیجٹ انفلیشن میں جا رہا ہے؟ کیوں پاکستان مسلسل 3 سالوں سے 2.5% کی شرح سے نمو کر رہا ہے؟ کیوں پاکستان میں 3.5 سال کے بعد بھی آج بجلی اور گیس کا بحران ہے؟ اس کے لیے کیا خاطر خواہ آپ نے اقدام اٹھایا؟
کیوں پاکستان کے اندر آج جاب کریشن نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں پاکستان کے اندر غربت جو ہے وہ اس سطح پر پہنچ گئی ہے کہ جب یہ آئے تھے تو 4.5 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے تھے، آج 7.5 کروڑ سے اوپر چلے گئے ہیں؟ کیوں پاکستان کے اندر جب یہ برسر اقتدار آئے تو 5 کھرب کے قرضے تھے، آج 11.5 ارب روپے کے قرضے ہو چکے ہیں؟ کا وقت ہی نہیں رہ جائے گا۔ 11 کھرب کے These are the issues. These are the issues. Issues یہ ہیں، ایشو ان کی پرفارمنس ہے، ایشو ان کی پرفارمنس ہے اور انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے۔ اچھا اب سوال آپ کا ایک بات بتاؤں جی، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ دیں کہ ہم گورنمنٹ کے اتحادی ہیں، اینڈ آئی ایم اے چیئرمین آف دی کامرس کمیٹی، NLC کا، نیشنل انشورنس کارپوریشن کا، وہ مدعا ہم نے نکالا، ہم نے اپنی کمیٹی میں نکالا، بالکل being a partner of the coalition government ہم نے نکالا کہ یہ چوری ہو رہی ہے۔ اس نے ہمیں جب جولائی میں سوال کر دیں ان تمام سوالوں کے جواب آپ دے پائیں گے؟ نہیں، اس نے کہا جب جولائی میں ہم نے پراپرٹی خرید دبئی میں، اور پھر علامہ اقبال ایئرپورٹ کے اوپر 5.5 کروڑ روپے فی کنال، کیا پاکستان بلور صاحب کیا اس وقت پاکستان اس سے بہتر چل سکتا ہے یا کہ نہیں چل سکتا؟ بالکل چل سکتا ہے، اس سے بہتر چل سکتا ہے پاکستان اس سے بہتر یا نہیں چل سکتا؟ صاحب مجھے آپ سے 2-3 منٹ چاہیے ہوں گے، میرے پاس اس لیے صرف آپ 30 کے پاس سیکنڈ وقت بہت کم ہے۔ میرے بھائی نے سوال کیا کہ انویسٹمنٹ کیوں سکڑ رہی ہے؟ دنیا بھر میں اس وقت دنیا کا کوئی ملک سوائے چائنا کے ایسا نہیں ہے جہاں پہ فورن انویسٹمنٹ کا پہلے والا ریشو رہ گیا ہے۔ بنگلہ دیش اور آپ کا ملک بنگلہ دیش، انڈیا نہیں ہے، انڈیا نہیں ہے، سوری سر، مجھے دیکھیں نا آپ اس پر مجھے نہیں چھیڑیں آپ۔ بنگلہ دیش کی صورتحال اس لیے ہے کہ بنگلہ دیش میں پرائرٹی اس کو مل جاتی ہے ایک پور نیشن کے طور پہ، اس پہ فارن ملکوں کے اندر اس کی جو ایکسپورٹس ہے اس کے اوپر لائبلٹیز کم ہو جاتی ہے۔ لیکن انویسٹمنٹ اگر کم ہوئی ہے تو امریکہ میں بھی کم ہوئی ہے، برطانیہ میں بھی کم ہوئی ہے، کرنسی ان کی بھی ڈی ویلیویٹ ہوئی ہے، مہنگائی اور بے روزگاری وہاں پہ، ایک منٹ سر، وہاں پہ بھی بڑی ہے، وہ ساری پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کا قصور ہے کہ وہاں پہ بھی جو، ایک منٹ سر مجھے بات، پاکستان انفلیشن، ایک منٹ سر، انفلیشن نہ صرف پاکستان کا مسئلہ، گروتھ دنیا کے ڈبل ہو جائے گا پروگرام سر، گروتھ مجھے آپ یہ بتائیں کیا پاکستان صرف اتنا بتا دیں، گروتھ امریکہ کی کم ہوئی، برطانیہ کی کم ہوئی، جاپان کی کم ہوئی، پاکستان کی کم ہوئی، پیپلز پارٹی قصوروار ہے۔ ہمارا مقابلہ ملیشیا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، انڈیا سے ہے، سری لنکا سے ہے، اگر پچھلے 2 سال میں گروتھ بڑھی ہے، ترکی سے ہمارا مقابلہ ہے، ترکی بڑھ سکتا ہے، ملیشیا بڑھ سکتی ہے، بنگلہ دیش، سری لنکا، امریکہ، برطانیہ کا یہ ویسا نہیں۔ اگر پچھلے 2 سال میں انڈیا کی گروتھ کم نہیں ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں، حسن اقبال اگر حالی ہے تو پھر آپ ذمہ دار ہوں، اس طرح قوم کو چیٹ نہ کرو، حقائق سامنے لاؤ۔ پاکستان کین بی رن 100 times better، 100 times better۔ طلعت صاحب گنجائش موجود ہے بجلی کے اوپر، آئے میں پہلے بھی ان کو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، بجلی کے اوپر، بحران کے اوپر میں کہتا ہوں ایک کمیشن بناؤ، طلعت حسین آپ پروگرام کریں، بتائیں اس قوم کو وہ کون سی حکومت تھی جس نے فیوچرسٹک پروگرام نہیں کیے اور آج پاکستان بجلی کے بحران میں۔ فی الحال تو آر پی پیز کے اوپر ہاں اس پہ بھی کریں، لیکن بتائیں تو صحیح نا قوم کا اصل مجرم کون ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ، تھینک یو سو ویری مچ ناظرین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نقطہ نظر جو ہیں وہ بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حالات خراب ہیں لیکن وجوہات ان کا تعلق حکومت کی کارکردگی سے نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس حکومت کی وجہ سے پاکستان کی ریاستی سوورنٹی جو ہے وہ اس کے بخیے ادھیڑے جا رہے ہیں، اور یہ کلیش ہے اس نقطہ نظر کا جو پاکستان، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کبھی مارشل لا کی بات ہوتی ہے اور کبھی تبدیلی کی بات ہوتی ہے۔ یہی کچھ ہماری طرف سے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔